یوں تھا کہ کوئی تقریباً 5 یا 6 سال میری عمر رہی ہوگی اور گھر سے فرسٹ ٹائم مجھے اکیلے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ملی. تو بادامی مسجد ہمارے گھر کے قریب تھی. میں نماز جمعہ پڑھ چکا تو دوست جو کچھ تھے وہاں لڑکے تو میں ایک شور سا ہوا کہ ابھی اویس بھائی سلام پڑھیں گے. واہ واہ واہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے. وہاں نیچے آؤ. شاہ صاحب جو نا وہ بائک ذرا تیز چلاتے تھے نا تو میں کہتا تھا سید صاحب یہ تو شادی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو بڑا سفر ہے آگے, وہ خیال کریں, لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ. اور مجھے اکثر شاہ صاحب کہتے تھے فرقان بھائی ہمارے کہ بھائی تو نے ابھی رائڈنگ دیکھی نہیں ہے. وہ جو رائڈر ہے نا ہمارے ادھر محلے کے پٹوا گلی کے نا بابا صاحب, تو وہ ایسی رائڈنگ کرتے, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن بابا صاحب بھی زبردست رائڈر. تو بابا صاحب وہ جو ایک بائک چلاتے ہوئے جو واقعہ ہوا تھا اگر آپ سنانا چاہیں تو. واقعہ یہ ہوا کہ جب میں نے وہاں اس بنگلہ زبان میں نعت شریف پڑھنا شروع کی, اس مجمع کی جو حیرانگی تھی وہ آج تک مجھے یاد. سب حیران ہو گئی کہ یہ کیا اردو بولنے والے پاکستان سے آئے ہیں بنگلہ زبان میں نعت پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور اللہ پاک نے مجھے اس پروگرام میں اتنی عزت عطا فرمائی کہ میں جب نکل رہا تھا تو گاڑی کو نکلنے نہیں دیا. کیا کریز تھا شاہ صاحب, بتا رہے ذکر کا جو ماحول تھا. پھر وہ جو ذکر کے ساتھ ہم نے پاکستان میں عربی کلام کو پڑھنا شروع کیا, جی جی, ایک دم سے ایک جناب انقلاب آ گیا. اگر ہم وہاں سے یہ سیکھ کر نہ آتے, اللہ اللہ یا مولانا سیکھ کر نہ آتے, اللہ الدائم سیکھ کر نہ آتے اور پاکستان میں آ کر نہ پڑھتے تو آج نہ میں یہاں ہوتا نہ آپ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کچھ تجلیات ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں, جو مزارات ہیں, تو ہر گھر میں اس کا فیضان پہنچتا ہی ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت بھی اولڈ ٹاؤن اولڈ سٹی ایریا کے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ تو نعت پڑھ رہا ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے کسی اور علاقے میں اتنے سارے نعت خواں ایک علاقے میں رہتے ہیں. اب آپ نے کلام کی بات کی ہے تو میں چاہوں گا ہاتھوں ہاتھ وہ بتا دیں کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ایک صدا ہمیں ہر سال آتی ہے اور صحیح آتی ہے ماشاء اللہ, ہر طرف سے آتی ہے. وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ حق کے. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف پایا ہے. حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام, حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام IDS میٹ اپ. جی ہاں, میں آج کی شخصیت کا تعارف کرواؤں چاہوں گا. اس سے پہلے ابھی تک آپ نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے چینل کو, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, مجھے نہیں پتا کہ سبسکرائب نہ کرنے میں کیا حکمت ہے. ہاں, کرنے کے فوائد بہت سارے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں بہت جلد آپ تک پہنچ جائیں گی. چینل سبسکرائب کر لیجئے, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے, اور یہی اسی نام سے جو دیگر پلیٹ فارمز پہ ہمارے پیجز ہیں ان کو بھی لائک اور فالو کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو. ناظرین کرام, آج کی جو ہماری شخصیت ہے یقیناً وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور مجھے ایک عرصہ ہوا الحمدللہ کہ آپ کا ہمارا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے الحمدللہ, جو انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور بڑے گھرانے سے ہیں, آل رسول ہیں, سیدزادے ہیں, شاہزادے ہیں اور زبردست شناخہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک طرف تو ان کو جانتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ یہ مدح سرائی کر رہے ہیں, لیکن ایک حوالہ اگر میری ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وہ شناخہ ہیں کہ کئی سالوں تک الحمدللہ ان کے ساتھ مجھے شناخانی کرنے کا شرف ملا, ان کے پیچھے بیٹھ کر الحمدللہ. اور میں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. آپ نے وقتاً فوقتاً بہت ساری باتیں, اپنے تجربات, اپنے مشاہدات مجھے بتائے, مجھے سمجھایا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آج بھی کبھی موقع ملتا ہے تو سید صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں, عالم اسلام کے معروف شناخہ ہیں اور فروغ نعت کے لیے دنیا کے کئی ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے, اور جہاں جہاں گئے الحمدللہ لوگ آپ کے دیوانے ہیں, آپ کے گرویدہ ہیں اور آپ کی خدمات کے قائل ہیں, معترف ہیں. میری مراد ہم سب کے پیارے عالم اسلام کے معروف شناخہ الحاج سید محمد فرقان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سید صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعا. میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بڑی مشکل سے آئے سید صاحب. ان کو بہت سمجھے کہ ہم ان کو منا کر لائے ہیں, مطلب ایسا نہیں کہ یہ روٹھے ہوئے تھے, یہ مانے ہوئے تھے, بٹ حضرت کی مصروفیات اور حضرت کی ترجیحات کچھ ایسی تھی کہ ہم نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ کا یہاں آنا ہمارے ادارے کے لیے بھی باعث برکت ہوگا, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آپ کو
یہاں کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان کو کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ پھر سید صاحب نے شفقت فرمائی ہے اور آج IDS میں آپ ہمارے مہمان ہیں. سید صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کر, پہلے بتائیے. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کر, اور آپ سے ماشاءاللہ بہت دیرینہ تعلق بھی ہے میرا. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اس ادارے میں فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ آیا ہوں, اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے, اور یقیناً میں نے آپ کو خود کال کی تھی دوبارہ. اللہ آپ کی شفقت ہے, آپ کی خوشی بڑا کے پن لیے. ہے آپ کا سید صاحب. تو میں اپریشیٹ کروں گا, داد بھی دوں گا آپ کو, اتنا بہترین طریقے سے پروگرام چلا رہے ہیں, اور آپ کی ٹیم بھی بڑی کوآپریٹیو ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. آمین آمین. سید صاحب آپ کی جملے میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں. بسم اللہ. سید صاحب ماشاءاللہ آپ کا تعلق آجک سید جماعت سے ہے, اور میں نے دیکھا ہے چونکہ میں بھی اولڈ سٹی ایریا سے ہی ہوں, بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے الحمدللہ. تو میں نے دیکھا ہے کہ آجک سید جماعت شروع سے, ہم چھوٹے سے تھے تب سے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصی طور پر 10 روزہ محفل کا اہتمام ہوتا ہے, جس میں ذکر اہل بیت اطہار, ذکر صحابہ کرام بڑے شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے, پروقار انداز میں کیا جاتا ہے. آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا ہے میں نے, اس کے انتظامات میں, اس کے پینل بنانے میں, نعت خوانی کے حوالے سے, پھر وہاں پڑھنا شروع میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں آپ کا وہاں سے سفر شروع ہوا, پھر ماشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک تک آپ کی آواز پہنچی, اور آج بھی ماشاءاللہ آپ مختلف ممالک میں نعت پاک کے حوالے سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذوق و شوق بچپن میں آپ کو کہاں سے ملا, یہ ویژن کہاں سے ملا آپ نے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست مرتبہ مقام عطا فرمایا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یقیناً آپ نے بالکل وجہ فرمایا, اور میں جو باتیں کروں گا وہ آپ کے لیے تو نئی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو الحمدللہ ہمارا بچپن ہے, جوانی سب ساتھ ہی گزری. پھر ناظرین کے لیے کچھ نئی باتیں ہوں گی. تو محرم الحرام کی محفلیں ہماری آجک سید جماعت سے 50 یا 60 سال یا اس سے زیادہ تقریباً ہر سال ہوتی آ رہی ہے. علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب آپ بھی آتے رہے ہیں ہمارے اس اسٹیج پر, مگر میرا سفر وہاں سے آغاز شروع نہیں ہوا, یعنی وہاں سے میرا آغاز نہیں ہوا. اچھا آغاز میرا یوں ہوا, مجھے شوق جو ہوا وہ یوں تھا کہ کوئی تقریباً 5 یا 6 سال میری عمر رہی ہوگی, اور گھر سے فرسٹ ٹائم مجھے اکیلے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ملی. تو بادامی مسجد ہمارے گھر کے قریب تھی, تو میں نماز جمعہ پڑھ چکا. تو دوست جو کچھ تھے وہاں لڑکے, تو میں ایک شور سا ہوا کہ ابھی اویس بھائی سلام پڑھیں گے. واہ واہ واہ. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے, وہاں نیچے آؤ. ہم گئے مجمع کو چیرتے بھی جا کے کھڑے ہو گئے. دیکھا پتلے دبلے ماشاءاللہ 13-14 سال عمر ہوگی اویس بھائی, میری کو 5-6 سال تھی. میں نے سلام پڑھتے ہوئے جب ان کو دیکھا, بس وہ گھڑی تھی کہ جب مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے اب نعت خواں بننا ہے. واہ واہ واہ. وہ سلام پڑھنا ان کا مجھے اتنا متاثر کر گیا کہ پھر وہاں سے مجھے وہ شوق کھینچ کر لے گیا. حافظ جنید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے مدرسے میں گیا, نعت کے شوق میں تھا, محمدی مسجد مدرسۃ المصطفیٰ. پھر وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا. جنید بھائی نے مجھے موقع دیا, اللہ پاک ان کو بری کے رحمت فرمائے. پھر وہاں سے جو یہ جانا ہوا, اسکول لائف میں ہمارے سر حمید صاحب نے بڑا موقع دیا اسکول میں پڑھنے کا. پھر وہاں سے نور مسجد حضرت اللہ مولانا عرفان قادری جائی صاحب, اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے, آپ کے پاس جانا آپ نے متعارف کروایا. تو شوق مجھے وہاں سے پیدا ہوا تھا. پھر محرم الحرام کی محفلوں میں جو کئی سال پہلے یہ ماحول نہیں ہوتا تھا جو اب ہے, یعنی شروع میں اس طرح نعتیں پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا. ایک آدھ نعت کوئی پڑھتا تھا, بیان کا ہی شوق تھا, وہ زمانے بھی اور تھے. اس کے بعد جب نعت کا شوق ذوق لوگوں میں پیدا ہوا, تو پھر میں ایکٹیو ہوا اس میں کہ ہمارے محرم الحرام کے جو آجک سید جماعت یا واڈلہ سید جماعت, ان کے پروگرامز میں نے شرکت شروع کی. اور اب الحمدللہ رب العالمین میں اس کو آرگنائز بھی خود کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. اس میں گیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں, اللہ پاک نے یہ کام لیا ہے مجھ سے. تو ماشاء اللہ سید صاحب, ویسے آپ نے جو بتایا 5-6 سال کی عمر سے, تو بظاہر لگتا ہے کہ ماشاء اللہ 30-35 سال تو آپ کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہو, اور اس میں کم و بیش 30 سال تو جس میں آپ مشہور ہیں پراپر, 25-30 سال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم و بیش ہے ماشاء اللہ. کچھ یاد ہے کتنے البم آئے ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں, کافی البم آئے, مگر لیکن آپ کے البم سارے ہٹ ہوتے تھے مجھے یاد ہے. مطلب البم کا دور جب تھا تب کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو آج بھی لوگ ماشاءاللہ آپ کے اور ہمارے البم ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہم پر کہ وہ لوگوں نے سنے, اور یہ تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ یقیناً کہ ایسے ایسے لوگ ہمیں زندگی میں ملے. نور مسجد جیسا ادارہ میں ملا, وہاں پلیٹ فارم ملا, وہاں سے پھر آگے پھر اویس بھائی جیسے لوگ ملے ہمیں زندگی میں, علامہ مظفر شاہ صاحب جیسے لوگ, میرے پیر و مرشد سے شاط رب کہتے ہیں. کیا بات, واہ واہ, آپ کی شفقت مہربانی,
اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا. دربار مصلح الدین، دعوت اسلامی. واہ واہ. ویسے ایک بات ہے صحیح صاحب، یہ بات تو آج ماننے والی بھی اور کہنے والی بھی ہے کہ آپ کو اور مجھے جو اولڈ ٹاؤن کا ایریا جو ملا نا، بڑا گنجان آباد اور یوں کہیے کہ ہرا بھرا علاقہ، کہ جہاں بڑی راتوں کا پتہ لگتا تھا، جہاں بڑے دنوں کا پتہ لگتا تھا، میلاد کے جلوس ہوں تو مرکز وہی ہیں، بڑی راتیں ہوں تو مرکز وہی، بڑی بڑی تنظیموں کی ابتدا آغاز بھی وہیں سے ہوا. صحیح صاحب، بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی تنظیم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کچھ تجلیات ہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں، ہاں، جو مزارات ہیں جتنے، تو ہر گھر میں اس کا فیضان پہنچتا ہی ہے. آپ واہ دیکھ واہ لیں واہ اس وقت بھی اولڈ ٹاؤن اولڈ سٹی ایریا کے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ تو نعت پڑھ رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے کسی اور علاقے میں اتنے سارے نعت خواں ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں. یعنی کہ تعلیم ایک چیز ہے جو بہت بلند ہے، بٹ تربیت بھی ایک چیز ہے. تربیت جو اس دور میں اس علاقے میں ہمیں الحمدللہ میسر آئی، اللہ اس کے رسول کے کرم سے، اس کا رنگ آج بھی نظر آتا ہے. صحیح صاحب، الحمدللہ. یعنی کہ آج یہ بات نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ہو اور اگر تربیت نہ ہونا تو پھر کہیں نہ کہیں معاملات مسنگ نظر آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی لازمی کریں. یعنی کسی ادارے میں ڈال کر بالکل آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، یہ دیکھیں کہ اس ادارے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا کتنا اہتمام ہے. یعنی وہاں کے اساتذہ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ان کے رویے، ان کی باڈی لینگویج کتنی اچھی ہے، ان کا کردار کتنا سونا ہے، ان کا نظام کتنا شاندار ہے. ان تمام چیزوں کو بھی ضرور فوکس کیا کریں. صحیح صاحب، یہاں میں خاص ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو سراخاں ہیں وہ تو ان کو تو بڑے جدید سسٹم مل گئے ہیں، سافٹ ویئر سے مل گئے ہیں، بڑی اسے مزے سے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، سر بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو مشین کے ذریعے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جب وہ دور تھا جب پٹی پہ ریل پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی کہ بھائی آپ نے 5 منٹ کا کلام اگر ریکارڈ کروانا ہے، 4 منٹ پہ جہاں آپ کا خراش آ گئی زیادہ یا آپ زیادہ مسئلہ وہ ہوا تو پھر شروع سے آ جاؤ. تو اس میں تو آپ 1 ٹیک جاتے تھے اور میں پھنس جاتا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا اس حوالے سے. نہیں، بالکل ایسی ہے. نئے سننے والے اور نئے دیکھنے والے جتنے پڑھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ دور بالکل جو حافظ صاحب بتا رہے ہیں وہ گزر چکا ہے. اور ایسا دور تھا کہ اس میں جو بھی آپ کی حقیقت تھی وہ مائک پر کھل کر آتی تھی. اور اس بات کو اگر میں ڈیفائن کرنا چاہوں اگر اب کی لینگویج میں یا اب کی زبان میں، تو اس کو یوں کہیں کہ آج کے 50% نعت خواں اگر اس طرح کی ریکارڈنگ کرانا چاہیں تو شاید نہ کروا پائیں. بس کی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی تھوڑی سی گھر پہ بھی ریاضتیں کر لیا کریں. دیکھیں سید صاحب نے اتنی محنتیں کی ہیں اور پھر جا کر یہ مقام ملتا ہے. محنت بھی ہے اور کرم بھی ہے، ظاہر بات ہے کرم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا سید صاحب کہ بھائی اس پر تو کرم ہے، تو میں نے کہا بھائی بے شک کرم ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد اس کا جو تسلسل کامیابی کا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کامیابی کے تسلسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو صلاحیتیں دیتا ہے وہ بھی تو کرم ہے. وہ بھی تو کرم ہے، وہ کچھ اور تھوڑی. صلاحیتیں بھی اللہ سے مانگا کریں تاکہ اس کرم کو دوام مل جائے. اچھا صحیح صاحب، چونکہ بات چلی تھی نور مسجد کی بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو وہ نور مسجد میں جو محافل ہوتی تھی مجھے یاد ہے کہ مطلب ماشاءاللہ محفل کیا مرکزی شناخت ہوا کرتے تھے. اپنے حافظ عامر قادری بھی ماشاءاللہ خوب جوبن سے، وہ بلال ایک کیا نام تھا ان کا پورا، بلال بھائی بتانی، بڑی محبت سے ان کو کچھ ہم ساتھ ایک آپ تو بڑی ان کو کہتے تھے. اور پھر اپنے دیگر سعادت کرام بھی تشریف لاتے تھے اپنے. تو نور مسجد کی محافل کا کیا تھوڑا سا منظر کشی کرے نا تاکہ. نور مسجد کی محافل کی منظر کشی، خیر اس ماحول کو اور اس اعتکاف جو نور مسجد کے ہوتے تھے، مسجد میں جو اعتکاف میں جو محفلیں ہوتی تھی اس کیفیت کو بیان کرنا لفظوں میں ممکن نہیں. مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جو شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہے. جو خلوت کی انجمن آ رہی ہے یہ اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو ان محفلوں کو دیکھا. سبحان اللہ. ایک بندہ اندھیرے میں پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ اندھیرے میں سن رہا ہے. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے آس پاس کون ہے اور رکت کیسی ہوتی ہے، اور وہ خلوت میں. اللہ. اور پھر نور مسجد کا ایک خاص احسان میں یہ کہوں گا جمعیت اشاعت اہل سنت کا مولانا عرفان قادری صاحب، یہ صاحب، علامہ جنید صاحب اور سجاد برکاتی صاحب اور جی اساتذہ ہیں ان لوگوں کا. تو یہ انہوں نے ہمیں بتا کر احسان کیا. بتاتے تو ہمیں کہ کیسے پڑھنا ہے مگر یہ بتایا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. واہ واہ واہ. وہ ماحول پرووائڈ کیا ہے. یہ معلوم کرنے کے چکر میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی مگر آخر عمر تک نہیں معلوم چل سکا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. اور شاہ صاحب خوبصورت بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا وہاں کیا پڑھنا ہے
کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ تو بتایا گیا، ساتھ ہی ساتھ عقائد کے حوالے سے جو پختگی دی گئی، ورنہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ناطقہ زندگی گزر جاتی ہے، شاہ صاحب عقائد کا نہیں پتا ہوتا۔ اسی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے کہ ہمارے عقائد سے جو چیز اختلاف کرتی ہے وہ نہیں پڑھنا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ جو چیزیں اس بارگاہ کے شان نہیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ علی شان کی شان کے لائق وہ چیزیں نہیں ہیں یا وہ لفظ نہیں ہیں، وہ نہیں پڑھنے۔ اور جو لفظ جیسے دیکھیں اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ اتنی زبردست اردو کا استعمال کیا، سب کہتے ہیں اتنی مشکل، میں نے کہا یار نعت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اردو زبان کے اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ کا انتخاب کیا اعلیٰ حضرت نے، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ جس بارگاہ میں لکھ رہا ہوں، جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، تو ہلکے لفظ لوں۔ اللہ اکبر، اتنی بہترین اردو کا استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے، اور پھر یہ نور مسجد سے ہمیں پتہ چلا کہ یار اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ مطلب جب کھلنا شروع ہوئے تو ماشاءاللہ نعت میں زیادہ تر بزرگوں کے کلام پر ہی وہاں پر فوکس کیا جاتا تھا کہ بزرگوں اعلیٰ کے کلام حضرت پر۔ شمشیر سخن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب کے ساتھ چونکہ محافل میں کافی عرصہ تک الحمدللہ سعادت ملی، تو شاہ صاحب جو نا وہ بائک ذرا تیز چلاتے تھے نا، تو ہمیں کہتا تھا سید صاحب ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بڑا سفر ہے آگے، تو وہ خیال کریں، لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور مجھے اکثر شاہ صاحب کہتے تھے، فقان بھائی ہمارے، کہ بھائی تو نے ابھی رائڈنگ دیکھی نہیں ہے، وہ جو رائڈر ہے نا ہمارے ادھر محلے کے باٹوا گلی کے نا بابا صاحب، تو وہ ایسی رائڈنگ کرتے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن بابا صاحب بھی زبردست رائڈر۔ تو بابا صاحب وہ جو ایک بائک چلاتے ہوئے جو واقعہ ہوا تھا، اگر آپ سنانا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں وہ واقعہ جو ہوا تھا ہمارے ساتھ، اس میں میں کہ سمجھتا ہوں کہ میرے مالک نے اور آقا کریم علیہ السلام نے ہم پر رحمت کی تھی، ورنہ جیسے ہم یہ سب کرتے تھے تو بچنا ناممکن نہیں تھا۔ مگر جس وقت وہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت بائک تیز نہیں تھی، اتنا مجھے یاد ہے۔ اللہ، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطلب تیز چلانے والے نہ گھبرائیں۔ اس وقت ہم تیز نہیں چلا رہے تھے، سامنے ایک بچہ آیا، میں نے اس کو بچاتے ہوئے بریک لگائی تو پھر جو ہے بائک سلپ ہو گئی۔ تو مگر پھر بھی میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، اب کے بچوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے قطعی نہ کریں، مطلب نہ پہنچنے سے بہتر ہے بندہ دیر سے پہنچ جائے۔ دیر سے پہنچ۔ تو میں صحیح سب بات اب چل نکلی آگے، تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے ثنا خاں کو آپ بہت زیادہ شوق سے سنتے ہیں، انسپریشن کون ہے آپ کی، استاد کون ہے آپ کے؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ میری جو آئیڈیالوجی، جو آئیڈیل ثنا خاں ہیں، جن سے میں بہت متاثر ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اویس بھائی، سنتا بھی سب سے زیادہ انہیں سب کے فیوریٹ ہے وہ، ہم سب کے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ جب آپ کسی یا میں یا کوئی بھی کسی شخص کے کمالات تک نہ پہنچ سکے، جو اللہ پاک نے اسے عطا کیے کمالات، اس تک نہ پہنچ سکے تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے یا تو آپ اسے حسد کرنے لگے، دوسری بات ہوتی ہے محبت۔ اللہ، اب بزرگوں کے ساتھ رہ کر اتنا تو ضرور اللہ پاک نے عطا کر دیا کہ حسد کرنے سے نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ میرا کوئی فائدہ، تو لہٰذا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھے جو ہدایت کی بخشش، مجھے کیا پوری دنیا کو ہدایت کی بخشش پڑھنا سکھایا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور ہمیں شعور دیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس شخصیت کا ہے، اویس رضا قادری صاحب کا۔ ماشاء اللہ ماشاء یعنی اللہ، میں ان سے محبت کرتا اللہ ہوں۔ تعالیٰ آپ کو الحاج اویس رضا میرے قادری آئیڈیل صاحب بھی ہیں، اور میں ہر حوالے سے جس زاویے سے دیکھے خوبصورتی، وہ بھی بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے اور بڑی محبت کر رہے تھے۔ خوش سیرت ہیں، خوبصورت ہیں، پھر علم ہے، شعور نعت ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر۔ ورنہ دیکھیں آپ نا، کسی کی آواز اچھی ہے تو شعور نعت میں تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہے، کوئی شعور نعت بھی رکھتا ہے، آواز بھی اچھی ہے تو شاعری کا فن نہیں معلوم۔ اب ایک ہی شخصیت میں جب اللہ پاک نے اتنے کمالات رکھ دیے تو لوگ تو محبت کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے یہ تو حقیقت ہے، دنیا میں اویس رضا قادری ایک ہی ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو سید صاحب آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ سید شاہ طلب القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ بیعت ہیں، ان کے مرید ہیں۔ کب مرید ہوئے تھے اور کوئی خاص واقعہ تھا یا ویسے ہی؟ ہمارے اللہ پاک بری رحمت فرمائے اللہ حافظ محمد جنید نشمتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، صحیح، جب میں ان کے مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے تو اسی دوران وہ بچوں کو بھیجا کرتے تھے شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ آپ جا کے بیعت کر کے آؤ۔ تو پھر اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بیعت کرتے ہیں اور ایسے مرشد ہوتے ہیں، اور پھر میں گیا تو شاہ صاحب، مجھے آج تک یاد ہے
شاہ صاحب بیٹھے تھے, وہ شاہ صاحب نے جو نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, ہم 4 یا 5 لڑکے تھے, ہمیں بیعت کروائی. اور شاہ صاحب کے لیے میں اقبال کا شعر پڑھنا چاہوں گا. عطا. یہ خیر اور ہستیوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں لوگ, مگر میں شاہ صاحب کے لیے اس وقت مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, وہ ہلکا ہے یاراں واہ تو بریشم کی طرح نرم, رمز حق باطل ہو تو تلوار ہے مومن. واہ 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 واہ. رمز حق و باطل ہو تو تلوار ہے مومن, جس سے جگر چمن میں ٹھنڈک ہو وہ گلشن, اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. واہ واہ. یہ میرے پیرو. شاہ صاحب مصداق نظر آتے ہیں شعر کے. یقین مانے میں ملاقات ہوئی سید صاحب پچھلے دنوں آپ کے صاحبزادے سید شاہ عبدالرزاق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا, حالانکہ وہ بڑی خدمات ہیں آپ کی بھی, آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں, میمن مسجد مسلم الدین گارڈن کتنی شاندار آپ نے تعمیر کروائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کہنے لگے طاہر بھائی اگر مجھے 1000 سال بھی مل جائے نا تو میں اپنے والد صاحب کے کام تک نہیں پہنچ سکتا, کہ وہ جو اس عمر کے اندر اللہ پاک نے ان سے لے لیا. ایسے ہی آپ دیکھیں نا, ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے. کوئی مسئلہ ہو تو شاہ صاحب کا اس پہ مکالمہ ملتا ہے, کلام ملتا ہے, جس سے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے. بڑے پیچیدہ مسائل بھی جو ہیں اس پر بھی شاہ صاحب اتنی بہترین رہنمائی کر کے گئے ہیں سید صاحب, کہ مجھے اظہار کرنا اس وقت مجھے بہت ضروری محسوس. ماشاءاللہ. تو آپ پیر و مرشد سے بڑا آپ کو فیضان ملا سید صاحب. وہ فیضان کیوں نہ ہو, میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسا پیر دیا. اور دیکھیں ان کے اعتقاد اور ان کے یقین اور ان کے ایمان کیسے تھے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. شاہ صاحب کی پوری زندگی میں کیا بگاڑ لیا لوگوں نے شاہ صاحب کا. اس کا مطلب اس شعر پر شاہ صاحب کا کتنا ایمان تھا, تیرے لیے امان ہے, کیوں ڈرتا. اور آپ نے ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھا نا, اس پہ مجھے بھی ایک شعر یاد آیا ہے. میں نے پڑھا ہے سید اعلیٰ حضرت کی منقبت میں کہ میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں, منافق کے لیے طوفان, میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. ہے کیا خوبصورت شعر ہے. اچھا سید صاحب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. کئی ممالک کا سفر ہوا اور مجھے یاد ہے کہ جہاں آپ کے بعد ہمیں بھی پہنچنے کی سعادت ملی کچھ ممالک میں, تو وہاں بتایا کہ بھائی ماشاءاللہ شاہ صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے. آپ کو کوئی خوشگوار واقعہ یاد ہے آپ کے سفر کا جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ آج آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کافی واقعات ہیں, خیر ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں. میں بنگلہ دیش گیا تھا. اچھا. تو بنگلہ دیش میں جب گیا تو بڑا نروس تھا. میں نے کہا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا یار, یہاں تو مجھے کوئی ماحول کا پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کی پسند ناپسند کیا سنتے ہیں. اس میں ہوا یہ کہ ایک نقیب تھا نا, اس نے اشعار پڑھے بنگلہ زبان میں. تو وہ اشعار جو ہے نا میں نے اردو میں لکھ لیے. اچھا. اب ہوا اتفاق یہ کہ اس کی طرز مجھے یاد تھی, ایک ثنا خان سے میں نے سنی تھی اور اسے میں نے یاد کر لیا. اب جو خوشگوار واقعہ یہ ہوا کہ جب میں نے وہاں اس بنگلہ زبان میں نعت شریف پڑھنا شروع کی تو اس مجمع کی جو حیرانگی تھی وہ آج تک مجھے یاد ہے. سب حیران ہو گئے یار یہ کیا اردو بولنے والے پاکستان سے آئے ہیں بنگلہ زبان میں نعت پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور اللہ پاک نے مجھے اس پروگرام میں اتنی عزت عطا فرمائی کہ میں جب نکل رہا تھا تو گاڑی کو نکلنے نہیں دیا, سیکورٹی کو بلانا پڑا. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک کا. ویسے سید صاحب یہ تو میں ناظرین کو اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں, بہت سارے لوگ سید صاحب کے میمنی زبان سن کر بولتے ہیں میمن ہے, پھر جب پتہ لگتا ہے بھائی سید صاحب ہے. سید صاحب آپ کی یہ کوالٹی ہے ویسے کہ کوئی بھی زبان ہو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں. پنجاب جا کے جب پنجابی بولتے ہیں تو ان کو بھی شک ہو جاتا ہے کتوں آیا یہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. یہ ویسے خدا داد صلاحیتیں اللہ پاک. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے تھے پنجاب میں کہ نہیں آپ یہیں رہتے ہیں. اچھا. اور آپ ہمیں کہتے ہیں میں کراچی سے ہوں. واہ. ویسے کوئی وہاں گھر وغیرہ بنایا آپ نے؟ نہیں آج بتا دینا سید صاحب. گھر تو ہے ہی ہمارا, داتا حضور کا آستان ہے. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ کئی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ ہیں, مطلب 15-20 سال سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. 19-20 بھی فرق نہیں آیا ہے, تو وہی جوبن ہے, سدا بہار ہے. تو کیا اس کا کیا کوئی معجون ہے, کوئی اس کا وظیفہ ہے, ہمیں بتا دیں تو ساری امت کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں بندے کی تو اوقات یہی ہے کہ بس وہ مٹی ہے اور آگے جا کے مٹی میں مل جانا. ہم خاک ہیں اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی بات یہ کہ نعت جو ہے وہ زندگی ہے. کیا کہنے صحیح صاحب. اور اگر نعت مجھ میں زندہ ہے
واہ واہ. اس لیے شاید میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوں. اور ایک شعر میں نے کہا ہے, وہ شعر اس شاعر کا نہیں ہے, میرا خود کا ہے, میں خیر پڑھ دیتا ہوں. شعر کچھ یوں ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ان کی نعتوں سے ہی بڑھتی ہے حیاتی میری, یہ قصیدے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے, یہ قصیدے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. نہیں ہونے دیتے. واہ, یہ آپ کا شعر ہے یہ. واہ واہ, کمال یہ تو آپ نے حضرت, سبحان اللہ. یعنی کہ آپ لکھنے کا بھی ذوق و شوق رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ شاعر کافی کلام بھی لکھے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی ایک ریلیز ہوا تھا, آج تیرے در پر ایک بھولا مسافر آ گیا, بخش دے مولا تیرا بندہ پلٹ کر آ گیا. واہ واہ واہ. وہ کاش لبھائے مقدس یوں کہیں فرقان, میں کہوں آقا پلا دو جام کوثر آ گیا. واہ واہ واہ. یہ بھی ریلیز ہوا ہے. سبحان اللہ. رمضان کے بعد. اب آپ نے کلام کی بات کی ہے تو میں چاہوں گا ہاتھوں ہاتھ وہ بتا دیں کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ایک صدا ہمیں ہر سال آتی ہے, اور صحیح آتی ہے ماشاءاللہ, ہر طرف سے آتی ہے. وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ حق کے. صحیح صاحب, یہ کیا کب آپ کے ذہن میں آیا تھا, کیسے ڈیزائن کیا تھا, اور کیا سوچا تھا کہ یہ اتنا زیادہ مقبول ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں سوچا تھا. میں آپ کی بات جو ہے نا وہ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس پر میں شہنشاہ سگن مولانا حسن کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں, نہ فغاں کے ڈھنگ میں جانوں نہ مجھے پکارا ہے. اللہ. تو میں تو خود سمجھ نہیں پایا کہ یار اتنا شور ایک کلام کا, کہ آج تک 2006 میں ریلیز ہوا ہے, 2022 ہے. ہر سال مجھے وہاں سے کالز آتی ہیں, اور پھر یہاں بج رہا ہے, اس چوک پہ بج رہا ہے, دودھ والے بجا رہے ہیں, یہ بجا رہے ہیں. تو میں تو اسے خالص کرم, اور کرم اس کو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرم ہے ہی وہ چیز جو سمجھ میں نہ آئے. خدا کا کرم اور اس کی قدرتیں اگر بندہ سمجھ جائے پھر کیا بات ہے. اللہ. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آیا کہ یہ اتنی شہرت ہے, اتنی عزت ہے اس ایک کلام کے صدقے کہ جہاں جن ممالک میں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں بھی سنا وہاں پنجابی کلام کی فرمائشیں کرے سنا ہے. یعنی ایک دیکھا جائے تو ایک آئیکن بن گیا یہ میلاد کے حوالے سے. سبحان اللہ. اور ہر طبقے کے لوگ, ہر شعبے کے لوگ اس کو یکساں طور پر اس کو پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. صحیح صاحب, آئے ہیں تو کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. کتنے بچے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ 4 بچے ہیں. 3 بچے جو ہے میرے درس نظامی پڑھ رہے ہیں. اچھا. وہ تیسرے درجے میں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میرا بیٹا ہے, وہ ابھی انشاءاللہ چھوٹا ہے, انشاءاللہ اسکول اور اس میں جانے کی. واہ واہ واہ. ناظرین کرام, دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کہ ایک ثنا خاں جن کی سوچ کتنی شاندار ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں, اور 2 بچے ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں اور تیسرے درجے میں. تو یقیناً ان کی اتنی شاندار تربیت ان کے بڑوں نے کی ہے, تو یہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ماشاءاللہ دینی خطوط پہ کر رہے ہیں, اور اسی انداز سے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے, جو اسلامی تعلیمات ہیں. تو دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو ضرور دلوائیں, لیکن بچوں کو دین کی تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کرے, تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ والدین کے حقوق ہوتے کیا ہیں, اور ہمیں کس طرح ان کی خدمت کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. صحیح صاحب, بہت خوشی ہوئی یہ والی بات جان کر کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اب میری بھی نیت ہے, آپ میرے بچوں کے لیے آج خاص دعا کیجیے گا. بھائی سادات کرام ہے, میں تو چل ہی سادات کرام کی وجہ سے رہا ہوں. یقین مانیں, ہماری پروڈکشن میں بھی سادات, ہمارے مینجمنٹ میں بھی سادات, تو ہمارا پورا نظام ہی سادات کرام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے, اور ان کی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر بھی, ان کی قبروں پر بھی اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے کہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ کی اتنی شاندار تربیت کی. چونکہ میں بہت ان کے گھر بھی آنا جانا رہا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی بڑے مشفق, بڑے مہربان, مسکراتے رہتے تھے ہر وقت, بڑی دعائیں دیتے تھے. میں نے والد صاحب کو انہیں غصہ کرتے بہت کم دیکھا ہے, بہت محبت والے. اور ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ, ان سے بھی ہماری پیار محبت کا سلسلہ رہا. اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. صحیح صاحب, اپنے بارے میں بتائیں, آپ اسکول لائف کے اندر آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ میں سچ بتاؤں تو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں,
شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ لگے کہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو تھا نا وہ تھا انگلش. اس کی وجہ بھی بتاؤں. مجھے انگلش بولنے کا بہت شوق تھا. مجھے انگلش بولنے کا بہت شوق تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پھر میں نے PSCG پاکستان امریکن کلچر سینٹر سے کچھ لیولز کیے تو پھر گفتگو کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوئی. واہ واہ واہ. تو اس لیے میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو تھا وہ انگلش تھا. مطلب اب یہ ساؤتھ افریقہ اور UK یورپ والے آ کر جتنی اردو بول لیتے ہیں اس سے زیادہ تو اچھی انگریزی آپ بول لیتے ہیں وہاں جا کر. ماشاء اللہ. کمیونیکیشن کم از کم ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بچپن میں کسی اسپورٹس میں دلچسپی میری زیادہ تر اسپورٹس جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے پاس گراؤنڈ تھا. کرکٹ سے زیادہ ہم زیادہ شوق سے کھیلتے تھے فٹ بال, سوکر. تو وہ پسند تھا کھیلنا. ایک تو والا سوکر ہے, وہ بھی کھیلتے تھے والا سوکر ہے, مگر یہ وہ جو پاؤں سے کھیلتے ہیں سوکر فٹ بال وہ کھیلتے ہیں. صحیح. اچھا ویسے اسپورٹس میں کھیل کا شوق بھی ایریا وائز ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. کوئی ڈیفینس میں پیدا ہوا ہو تو اس کے ذرا الگ ٹائپ کے شوق ہوتے ہیں, اور ہم چونکہ کھارا دار میٹھا دار والے ہیں تو ہمارے اسپورٹس بھی بڑے چھوٹے چھوٹے اور بڑے پیارے پیارے. ڈیفینس والوں کو تو پھر سوکر کو ہی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ مہنگا کھیل اسپورٹ دنیا میں وہ سوکر ہے. سوکر ہے کرکٹ سے بھی زیادہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل پلیئرز بھی سب سے زیادہ اسی کے مہنگے. اسی کے مہنگے. معلومات پوری آپ کے پاس ہے. تو ڈیفینس کو اس کو فالو کرنا ہے. واہ 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 واہ. اچھا صحیح صاحب, آپ کے عربی کلام بہت مشہور ہوئے. عربی آپ کے البم جو آئے, یا حمام المدینہ, یا بزہرا, پورے البم. اور آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کے چکر میں نے بھی ایک دو البم کر لیے تھے. آپ کے بھی ماشاء اللہ البم. میں ایک بات کو کاٹ رہا ہوں, سوری. وہ یا خیر خلق اللہ, وہ بہت شاندار عربی کا البم. یا اللہ یا اللہ. اس پہ تھوڑی سی آپ میمکری بھی کرتے تھے میری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ آپ کہاں سے لائے تھے عربی کلام؟ اور یہ تو مجھے یاد ہے, میں نے بھی آپ کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر کیا الحمدللہ. تو مدینہ شریف کی جو مقامی لوگ محفل کرواتے ہیں, تھوڑا اس کا رنگ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو. حافظ صاحب سچ بات تو یہی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. خیر ناظرین کے لیے میں کہوں گا کہ ہمارا جو نعت کے سفر کا آغاز ہوا ہی ان محفلوں سے. اگر ہم وہاں سے یا سیکھ کر نہ آتے, اللہ اللہ یا مولانا سیکھ کر نہ آتے, اللہ الدائم سیکھ کر نہ آتے, اور پاکستان میں آ کر نہ پڑھتے, تو آج نہ میں یہاں ہوتا نہ آپ یہاں. کیا کریز تھا شاہ صاحب, بتا رہا ذکر کا جو ماحول تھا. پھر وہ جو ذکر کے ساتھ ہم نے پاکستان میں اس عربی کلام کو پڑھنا شروع کیا, جی جی, ایک دم سے ایک جو ہے نا انقلاب آ گیا چاروں طرف سے. کوئی کہے کہ نہیں ہے صحیح ہے, اور کوئی کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کئی لوگ ایسے جو تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک دم سے انقلاب آ گیا. اور میں تو اپنے سفر کا, آپ کا بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سفر کا آغاز ہوا ہی مدینہ المنورہ کی ان گلیوں کی محفلوں سے. جن محفلوں میں ان ثنا خانوں نے پڑھا, ہم نے سنا, ہمیں بہت مزہ آیا. ہم نے پھر ان کو یاد کیا اور ہم نے پاکستان میں. وہاں کا تو یہ کلچر ہے نا, وہاں تو پڑھائی ناظرین ذکر کے ساتھ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی کیفیت کے ساتھ, بڑی پاکیزگی, بڑے ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے بھی شروع اسی انداز سے کیا تھا مسجد میں شاہ صاحب. لیکن کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر ملاوٹ ہوتی رہی اور لوگ آتے رہے فیلڈ میں, انہوں نے اس کی شکل اتنی بگاڑ دی کہ علماء کرام نے کہا کہ بھائی اب آپ صحیح بھی کر رہا ہے, کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہیں یا آپ صحیح کر رہے ہیں, تو بھی اس کی اب گنجائش نہیں بنتی, کیونکہ اس میں بگاڑ اتنا آ چکا ہے کہ اب فساد پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم الحمدللہ اسے بیک آ گئے. تو چلیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ اچھا رہا. اچھا صحیح صاحب, یہاں پر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اشارے والا نا. میں آپ کو 3 اشارے دوں گا اور آپ نے میری جو مطلوب جو مقصود ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں, ان اشاروں کی مدد سے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. تو آپ تیار ہیں؟ لیٹ می ٹرائی. اچھا بھائی 3 اشارہ ہم آپ کو دیں گے. پہلا اشارہ ہے جماعت اہل سنت, دوسرا اشارہ ہے میمن مسجد, اور تیسرا اشارہ ہے عظیم بزرگ کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب. یہ اتنا جلدی آپ بتا دیں گے تو لوگ سمجھیں گے ان کو پہلے سے بتا دیے. نہیں, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ تو کہتے ہیں, سبحان اللہ. دوسرا سوال ہے, پہلا اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک. دوسرا اشارہ ہے کمزور اونٹنی, اور تیسرا اشارہ ہے قبیلہ بنو سعد. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ. وہ میں اور عمیر شاہ صاحب جب بیٹھ کے تیار کر رہے تھے نا, تو وہ کہہ رہے تھے یار نہیں پہنچ پائیں گے. میں نے کہا بھائی آپ شاہ صاحب کو کیا سمجھتے ہیں, شاہ صاحب بڑے استاد آدمی ہیں. آپ کا جواب درست ہے, حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. صحیح صاحب, تیسرا سوال ہے, یہ ہو سکتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا ٹائم لے جائیں, بتا تو آپ دیں گے. پہلا اشارہ ہے عظیم صحابی, دوسرا اشارہ ہے داماد پیغمبر, اور تیسرا اشارہ ہے
نماز عصر. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. شاہ صاحب جینیس ہیں آپ. یہ مجھے کہنے دیں آپ, میں دل سے کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمیں اشارے اور یہ تیار کرنے میں ٹائم بہت لگا, مگر آپ نے بہت جلدی ہمیں روانہ کر دیا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. فیوچر کے آپ کے کیا گولز ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے ذہن میں, کچھ بڑا کچھ کرنا چاہیے؟ ویسے تو آپ بڑا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, پر وہ تو بھائی یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی سوچا ہوا ہے, کچھ ہے؟ نیتیں ہیں بس, اللہ تبارک تعالیٰ نیت کا ثواب عطا فرمائے کہ آمین. بس اب ویسے چلیں جیسے آقا کریم علیہ السلام کی رضا جس میں ہے. اللہ, میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں واہ واہ واہ, اور لطف تب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں. سبحان تو اللہ. ویسے بندہ بنے گی جیسے آقا کریم علیہ السلام کو پسند ہے, ورنہ واہ جتنا واہ فتنوں کا دور اب چل پڑا, اب تو اللہ پاک خیر فرمائے, اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت ایمان فرمائے. کی حفاظت. تو فتنے سے بچنے کے لیے ایک لائن کا مشورہ کیا دیں گے آپ؟ کیا کر لیں مطلب بندہ فتنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ؟ فتنے سے بچ جائے بس, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت دامن مضبوطی اعلیٰ سے. حضرت, بالکل مضبوطی سے. سبحان اور اللہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کریں. بچے بھی جتنے اب نئے پڑھنے آ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کریں. نعتیں ہی پڑھ لیں کم از کم ان کی سمجھ کے, تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے عقیدے میں ادھر ادھر نہیں ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ جو دم نکالنے والی خواہشیں ہیں نا, یہ تو نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. البتہ ایک شعر پر میں اس کا جواب دوں گا. مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے, خواہش ذات بڑا ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات بہت خوبصورت, بڑا ساتھ دیا ہے تیرا, اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. واہ واہ واہ. جتنے اشعار ویسے آپ نے میٹر میں سنا ہے, اتنے کسی نے نہیں سنا ابھی تک. ماشاءاللہ, مزہ آ گیا. اشعار کا بڑا مزہ ہے صحیح صاحب, اور بالکل بر موقع آپ اشعار سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. نئے ثنا خوانوں کے لیے کوئی مشورہ؟ ابھی تو ویسے آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں, ان کی پڑھائی کے حوالے سے, آواز کے حوالے سے کوئی اچھا رہنما مشورہ دینا چاہیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ. یہ مشورہ اگر وہ مان لیں, اللہ کرے, کہ میں نے دیکھا ہے ثنا خان جتنے نئے نئے آ رہے ہیں جی, آواز سر راگ کے پیچھے 10-10 سال لگا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی کیسے پڑھنا ہے, اس میں بڑی محنتیں کر رہے ہیں, بڑا وقت دے رہے ہیں, مگر کیا پڑھنا ہے کوئی اس پر توجہ محنت نہیں کر رہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے 30 سال 40 سال کا بندہ ہو گیا, نعت سیکھ رہا ہے, ہر چیز کا پتہ چل گیا اسے, سر راگ یہ وہ, مگر اسے یہ نہیں پتا کہ کیا نہیں پڑھنا. اور اس کی وجہ سے بگاڑ بہت پیدا ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات بھی یہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ بڑی ادب و حیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا. وہ بارگاہ تو ایسی ہے, تو وہاں پھر گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو کہوں گا کہ آپ اگر آواز کی خوبصورتی کے لیے وقت دے رہے ہیں, دیں, ضروری ہوگا, مگر جو ہے وہ شعور نعت کے لیے, کہ نعت کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, اس میں بھی ضرور وقت دیں. کچھ تھوڑا نعت کی سوجھ بوجھ شاعری کے حوالے سے عقائد کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہماری ایک خلاف شرع کوئی بات آپ کی زبان سے نہ نکلے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی صحیح صاحب, آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں اپنے لفظوں میں, تو وہ یہ ہے کہ بھائی ویوز ذہن میں, کہ بھائی ویوز آئیں گے کہ نہیں, اس میں لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں, مین جو پوائنٹ ہے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے کہ نہیں, یہ نہیں ہے ذہن میں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی جن کے لیے پڑھ رہا ہوں, جن کی شان میں پڑھ رہا ہوں, وہی ہستی اگر مطمع جاں نہ ہو, آپ کے مطمع نظر نہ ہو, تو پھر بات کیسے بنے گی؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ چلیں وہ بھی ہو کہ ویوز آ جائیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, بس. واہ 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 واہ, بات ہی مکمل کر دیا آپ نے. اس لمٹ کو کراس نہ واہ کریں. واہ واہ. آپ کو خواہش ہے کہ ویورز زیادہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے, مگر شریعت کی حد کو کراس کر کے نہیں. عقائد میں گڑبڑ کرنے والی باتیں اور جو ہے وہ خلاف شرع باتیں, اس بارگاہ کے شان جو چیزیں نہیں ہیں, جو باتیں نہیں ہیں, وہ کر جانا. اللہ, کہ میرا مظفر شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ جانتے ہوئے کہ بھائی یہ فلاں معاملات میں ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اپنی ذات کے لیے اس جگہ پر چلے جانا, تو یہ مداہنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مداہنت سے محفوظ رکھے. صحیح صاحب, قرآن کے آخری حصے میں ہوں, 1-2 سوال ہے بس آپ سے. بہت اونچا آپ پڑھتے ہیں, کبھی کبھی تو وہاں نکل جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ستاروں کو چھو کر آ گئے ماشاءاللہ. تو آواز اور گلے کا معاملہ یقیناً بڑا حساس ہوتا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں یا کوئی کیا اس کا معاملہ ہے؟ کھانے پینے میں احتیاط تو خاص نہیں ہے, مگر میں صرف ایک احتیاط کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا, اچھا, یعنی ایک تو ٹھنڈا نارمل ہوتا ہے,
ایک بالکل یک ٹھنڈا وہ جیسے برفیلا، صحیح اس سے آپ پرہیز کریں، صحیح کیونکہ یہ آپ کے گلے کو، سینے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آواز کے لیے، اور پھر کھٹا، یہ دو چیزیں ہاں، اس سے پرہیز کریں، پھر کھائیں پیئیں مثلاً۔ واہ 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 واہ، صحیح صاحب، یہ تو آپ نے بہترین بتا دیا کہ بھائی ٹھنڈے پانی سے بچنا ہے، کھٹے سے بچنا ہے، اور مرچ مسالہ اور روغنی چیزیں اس سے بھی تھوڑی احتیاط کر لیں تو سمجھو مکمل پیکیج ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ صحیح صاحب، سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، تو ویسے تو آپ علل اعلان نہیں کرتے، آپ بہت خاموشی سے کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اس کا میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اور میں دعا گو ہوں آپ کو، آپ کے لیے اور آپ کے معاونین جو ہیں ان سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل کی خدمت کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے آپ۔ پیغام یہی ہے کہ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اب دیکھیں واہ واہ، کیا کروں۔ سبحان اللہ، عطا ہو جائے۔ وہ شعر ہے کہ جیتا وہی ہے مر گیا جو اور کے لیے، جیتا وہی ہے مر گیا جو اور کے لیے، اور کے لیے، اور مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے۔ اللہ، میں یہی سمجھتا ہوں کہ بس اگر آپ کسی اور کے لیے اگر آپ کوئی قربانی دیتے ہیں اللہ، تو یہی اصل زندگی ہے، ورنہ تو اگر اپنے لیے جی رہے ہیں بندے، مجھ جیسا بندہ اگر اپنے لیے جی رہا ہے تو اس کے اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے ادارے IDS کے بارے میں، ویسے آپ نے شروع میں محبتوں کا اظہار کیا ہے، پھر بھی کوئی نصیحت ہو یا کوئی آپ کی نیک تمنائیں ہوں اس حوالے سے تو ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس میں بھی ایک شعر ہے، ارے واہ، وہ میں اکثر جو ہے وہ ہماری جتنے ہمارے ماحول کے لوگ ہیں یا ہماری ماحول کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بھی یہ شعر پڑھوں۔ واہ واہ واہ، مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ آپ نے جو گلشن لگایا ہے یہ یقیناً نوری کا ہی گلشن ہے، بے شک نوری کا گلشن ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک آپ نے علیہ شعر السلام پڑھا تو مجھے بھی شعر یاد آ گیا ہے۔ اصحاب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح صاحب، آپ ہی سنا دیں، ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کی یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی کر لو۔ ابھی نوری جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی سید صاحب جہاں آپ ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یقین مانیں آپ کے آنے سے بہت حوصلہ ملا ہے، بہت خوشی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور آپ اسی طریقے سے پھلتے پھولتے رہیں، اور آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے اہل خانہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا اور نیک تمناؤں کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کو IDS میٹ اپ کا یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا، آپ اس کو ضرور شیئر کر دیجئے گا، تاکہ سید صاحب نے بہت پیاری پیاری باتیں، بہت لائٹر موڈ میں آپ نے جو گفتگو کی ہے، یقیناً وہ بھی جب سنیں گے تو محظوظ ہوں گے اور سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے قول یا فعل سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو گیا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو اچھی سی نیتوں کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔